حکومت کا یا ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کو گالی دیتے ہیں. عوام جو ہے ہماری کسی بیرون ملک ٹریول کرتی ہے اور وہاں جا کے نا لوگوں پہ ہنسیں گے ہم. یہ جو 77 سال سے چورن چل رہا تھا نا کہ ملک خطرے میں اور آپ نے اس کو بچانا ہے، اب جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ملک بچانا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں بچانا، ہم نے کرنی ہے پارٹی. چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں اس معاشرے میں جب آپ کو پتا ہو کہ یار ان کے پاس میں رجسٹر کر رہا ہوں، یہ میرے تحفظ کے لیے کر رہا ہے اگلا. میں پی ٹی اے کے دفتر کیوں جا رہا ہوں اس کو رجسٹر کروانے؟ میں پاگل ہوں. وہ ویب سائٹ پہ کرنا چاہ رہے تھے، مسئلہ یہ ملک میں انٹرنیٹ سلو ہو گیا. حکومت ایک چیز کر سکے کہ لوگوں کو یہ احساس دلا سکے کہ بہن بہت مزہ آ رہا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مطلب درمیانہ. گرمی بڑھ گئی؟ سر نہیں، گرمی نہیں بڑھی، بس ہوتا یہ ہے کہ فرائیڈے نائٹ پہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ جی ویکینڈ ہے، ہاں جی. اور ساتھ یہ غم ہوتا ہے کہ سارے چھٹی کریں گے، ہم نے تو پھر کام کرنا ہے. سر کام کرنا ہے اصل میں ہمارا، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو باقی مثبت شو کا تو کام ہے، وہ تو ہم ہر روز ہی کرتے ہیں. جو دوسرا شو ہے ہمارا وہ ویکینڈز پہ چلتا ہے رات کو، تو اس کے لیے پھر ہمیں اور تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے ذرا تیار بھی ہونا پڑتا ہے. تو یہ کافی سر چیزیں ہیں، لیکن سر کوئی نہیں، جمہوریت کی خاطر جیسے آپ کہتے ہیں قربانی دے رہے ہیں. کوئی نہ کوئی لگ جائے گا، تکا جیک لگ جائے گا. اس کے بعد پھر ہم موریشس یا موناکو سے کیا کریں گے سر شو، تو پھر وہ تب کا تب دیکھیں گے سر، واہ واہ. اور شاید کبھی نہ کر پائیں. حکومت کو مسئلہ نہیں ہے سر. ہاں یہ بات طے ہے کہ وہ جو ہے نا کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، مطلب موسٹلی ملتا ہے، لیکن کوئی یہ بھی بات نہیں ہے کہ جی ملنا ضروری. ہی ہے. ہاں مطلب دیر ایکسیپشنز ٹو ایوری رول. ایکسیپشن ضرور ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹھیک مناسب محنت ہے. ایک بندہ ہمسایہ جو ہے آپ کا وہ اس سے دگنی محنت کر رہا ہے، مطلب جو چیز کی قربانی آپ نہیں دے رہے وہ دے رہا ہے اگلا، تو شاید اس کو زیادہ جلدی مل جائے. تو بالکل. اور ویسے بھی مطلب یہ تو مطلب اللہ نے کہیں پہ لکھا ہی نہیں کہ میں آپ کو پارٹی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، مطلب امتحان ہے. ہاں امتحان ہے سر، اس کے اندر آپ نے محنتیں کرنی ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا حال وال دیکھنا ہے. سر لگے ہوئے ہیں سر، کیا کریں. نو کمپلینٹس. بس کمپلینٹ کرنے سے زیادہ سر وہ ویسٹ آف ٹائم کوئی نہیں. آگے چلو، کام کرو. تو سر آگے چلنے سے یاد آیا مجھے کہ ہم نے ریورس گیئر لگا لیا بطور ایک قوم، ایک ملک. ایسا بلکہ نہیں، قوم اور ملک کا اس کے اندر رول نہیں ہے. میں سوری سر، میں آج عوام کو میں بالکل قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا اس چیز کا. یہ حکومت جو ہے نا، یہ انہوں نے کچھ اقدامات لیے ہیں. آپ سب نوٹس کر رہے ہوں گے، ہم نے شو پہ بھی پراپر ڈسکشن بھی کی تھی تھوڑی سی اس کے اوپر، لیکن آج چلے بیٹھ کے کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے آج صبح انفیکٹ یہ تسلیم کیا کہ ایک نیا ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. فائر وال جو ہے اس کو اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے. سر یہ بہت مثبت بات ہے، آپ نے اوپننگ ہی مثبت کر دی. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مان گئی ہیں. ہاں مان گئی ہیں نا. کل رات آپ کو یاد ہے ہم نیوز پنچ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی ایسی چیز ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا مجھے ایک تو پتہ نہیں ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. سر ڈیٹا میرے پاس ہے، یہ ڈیٹا میرے پاس ہے. ان کو مل ہی گیا آج صبح کے دن، تو مجھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ آپ کا بھائی تو ریڈی ٹو سینڈ تھا کہ جی، وہ بھی اس طرح نہیں کہ میں ان کو ای میل کرنے لگا تھا. سر فزیکل ڈیٹا خود جا کے میں یہ تو چکر بچ گیا، پیٹرول بچ گیا سر میرا. تو شکر ان کو ڈیٹا مل گیا سر، اور انہوں نے تسلیم بھی کر لیا. ملک کے اندر ایک ویب مینجمنٹ سسٹم بنایا جا رہا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ڈیجیٹل تھریٹ ہے، اس کو کرب کرنے کے لیے تمام تر مسئلے مسائل جو ہیں ان کی جو کہا جاتا ہے جڑ ہے، بقول ہمارے جو لیڈران ہیں کہ ڈیجیٹل کی جو فساد ہے، ڈیجیٹل آپ ٹیررائز کرتے ہیں لوگوں کو، بہت تنقید کرتے ہیں آپ حکومتی اداروں پہ، حکومت پہ، اس کے اوپر سیاستدان وغیرہ جو بھی ہو جائے، اور اس کو روکنا ہے کیونکہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. تو بڑا بڑا مزہ آنے والا ہے. ویسے تو سر میرے خیال میں کافی دیر ہو گئی تھی، میں دیر سے میرا مراد ہے 10 دن ہو گئے تھے کہ حکومت نے کوئی لطیفہ نہیں لانچ کیا، تو یہ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ سر نواز شریف آئی ٹی پارک جو ہے وہ پنجاب میں بننے کو جا رہا ہے، اور اس کا باقاعدہ ابھی پتہ نہیں تصویر اصل تھی یا نہیں تھی، میرے خیال میں اصل تھی ٹائم اسکوائر میں اس کا. جی سر. ٹائم اسکوائر میں اس کا باقاعدہ انہوں نے اشتہار شائع کیے. آپ کے ٹیکس کے پیسوں سر میرے ٹیکس کے پیسوں سے انہوں نے ٹائم اسکوائر پہ اشتہار دینا کوئی زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے سر، یہاں پہ تو جب اشتہار دیتے ہیں کسی اخبار میں یا کسی چینل پہ کہیں پہ، تو وہاں پہ چھوٹا موٹا خانچہ بھی ہوتا ہے، وہاں خانچہ نہیں دینا پڑا ہوگا، مطلب وہ دل سے ایڈ گیا سر. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور باقی سر ایک طرف ہم سر چھٹے گیئر میں جا رہے ہیں نواز شریف آئی ٹی پارک بنانے کے لیے، ساتھ ہی بندے نے چلتی گاڑی کے ریورس لگا دی اور گاڑی جو ہے وہ پاٹ گئی ہے. تو اب انجوائے کریں. یہ انٹرنیٹ کی جو ایک ڈاؤن ٹائم ہے یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا، شاید
یہ کر لیں اور پھر بس یہی نیو نارمل ہے کہ 30-40% اسپیڈ کم ہوگی. بالکل سر. اچھا اس میں ایک بہت زیادہ کام کی بات کرنی تھی Sir, اور وہ please. بہت زیادہ کام کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 3-4 دن سے یہ چل رہا تھا کہ جی فائبر نے پاکستانی فری لانسرز کو آؤٹ آف آفس قرار دے دیا. اچھا ہم نے جو کل والا ایپیسوڈ کیا تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے. اچھا یہ بات کائنڈ آف درست ہے. رائٹ. اچھا وہ کائنڈ آف کس طرح سے درست ہے کہ آج سے پہلے جب بھی اس طرح کی رومر آتی تھی یہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہوتا رہتا ہے انٹرنیٹ بند تو فائبر ہمیں آؤٹ آف آفس کر دیتا تھا. سر آؤٹ آف آفس ایکسپلین کر دیں ذرا. جی وہ ایکسپلین اس طرح ہے کہ آپ نے ایک جاب کے لیے ڈھونڈا ہے کسی کو بندے کو ڈھونڈا ہے. اب وہ ایک جو فری لانسر ہے وہ آ گیا ہے لیکن اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ از آؤٹ آف آفس. اچھا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو تو نہیں کام دو گے آپ تو اسی کو اب کام وہ دو پھر گے ڈھونڈنا شروع کر دو گی دوسرے کو دو گے. اچھا وہ ہمیں آؤٹ آف آفس کر دیتے ہوتے تھے خود سے اوکے تاکہ کلائنٹ نہ خوار ہو. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو آؤٹ آف آفس تو کر دیا رائٹ. لیکن ساتھ آپشن دے دی کہ اف یو ور ناٹ افیکٹڈ بائی دس انٹرنیٹ تھنگ یو کین ٹرن یور سیلف بیک انٹو آفس. میں آ گیا ہوں واپس. ہاں تو وہ اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ واپس وہ کر لو لیکن مسئلہ پھر وہ یہ کہ ایک دفعہ تو سارے ہوئے ہیں نا. ہاں اور کلائنٹ یہ دیکھ رہا ہے کلائنٹ کو نا کھٹک رہی ہے بات کی یار تھوڑی دیر پہلے آؤٹ آف آفس تھا وہ تو گیا دوں نہ دوں کہیں اور دے دوں کام. ذہن میں ایک بات آ گئی ہے. ذہن میں بات آ گئی ہے اور اس کے علاوہ ایفیشنسی تو ظاہر کم ہوئی ہے بیکاز آف دس انڈسٹری. اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا ٹھیک ہے اوتھینٹک ہے فگر. ایک کوئی ورلڈ پتہ نہیں نیوز آرگنائزیشن ہے جو 500 بلین کہہ رہا ہے 300 ملین 300 ملین روپے نہیں سر ڈالر ورلڈ 300 ٹائمز ملین ڈبلیو ڈالر. ٹی. ہاں جی اس کا ہمیں جو ہے ٹیکہ لگے گا اس کی وجہ سے. ہماری 3.2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی لاسٹ فسکل ایئر میں جو کہ بڑی ہے کیونکہ اس سے پچھلے سال میں 2.5 بلین. یہ وہی ہے 3.2 بلین کہہ رہے ہیں آپ جو کہ عمر صاحب جن کا وکٹری لیب لیتے رہتے ہیں. جی وہ وکٹری لیب لیتے ہیں اور جس پہ عمر سیف نے اور وہ جو ہمارے کیئر ٹیکر تھے اور جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے کہا تھا دس از ناٹ انف وی آر آئنگ 100 بلین ڈالرز. وہ ہے نائس گڈ سر یہ تو بہترین ہے. کس طرح سے کی کر کے تسی کرن لگے ہو 100 بلین. سر یہ نہیں بتایا انہوں نے. اچھا یہ نہیں بتایا. اوہ اچھا سوری سر میں کبھی کبھار بھول جاتا ہوں کہ وہ نا اصل میں سر وہ کہتے یہ کہ یار یہ گاڑی ہے چلانی خود سیکھو بھائی. گاڑی ہم نے بنا دی ہے مطلب گاڑی بینگ کے مطلب یہ جو زبردست ایک سر دیکھیں سر اب آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے ہماری کسی بیرون ملک ٹریول کرتی ہے اور وہاں جا کے نا لوگوں پہ ہنسیں گے ہم کہ یار آپ کو پتہ ہے ہماری سائبر سیکیورٹی کیا ہے تم لوگوں کی کیا سائبر سیکیورٹی ہوگی جو ہم نے اب بنا لیا نا تو اس کے اندر تو ہمارا واٹس ایپ بھی نہیں چلتا. تو سر یہ گرو کی بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم جن لوگوں کا یہ وائلڈ آئیڈیا تھا. اور اب صرف ڈر مجھے سر ایک چیز سے ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا علی ملک صاحب نے ہمیں ایک دفعہ ٹویٹر جب بند ہوا تو انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ انہوں نے بند تو کر دی شاید ان کو بہت نہیں کرنا آ رہا. تو سر یہ لگا تو دیں گے سر فائر وال ساری امپلیمنٹ کر دیں گے کو پتہ نہیں اس سے انٹرنیٹ ویسے ہی ڈاؤن ہو جائے ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جائے اور ان کو ٹھیک نہ کرنا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سر یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چلیں اس سے ملک کو تو جو نقصان ہوگا ہی ہوگا اور جو لوگوں کو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. کل بلکہ جب ہم نیوز پنچ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا ایک بندے کا پیکیج میں اس نے بڑی خوبصورت بات کر دی تھی واکس پاپ کے درمیان. اس نے کہا یہ جنہوں نے بند کیا ہے نا انہوں نے کبھی زندگی میں گھر چلانے کے لیے کام نہیں کیا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بہت بڑی بات کر دی سر اس بندے نے بہت بڑی بات کر دی. اچھا ہیونگ سیڈ دس بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس سے ریاست جو اس کو فائدہ اپنا سمجھتی ہے اگر وہی ہو جائے نا تو چلو یار ملک کی خیر ہے کسی کا تو فائدہ ہو گیا نا. وہ بھی نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے نا دنیا مطلب پاکستانی جو ہے نا وہ کیونکہ یہ آ گیا نا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یا ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان کو گالی دیتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو 77 سال سے چورن چل رہا تھا نا کہ ملک خطرے میں اور آپ نے اس کو بچانا ہے. لوگ بچا بھی رہے تھے جو ان کو کہتے تھے نا جو نیریٹو ہوتا تھا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اور وہ شروع ہو جاتے تھے ملک بچانا. اب جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ ملک بچانا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں بچانا ہم نے کرنی ہے پارٹی ہمیں باہر جانا ہے. باہر جانا ہے. یہاں پہ بتاؤ ریو کدھر ہے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر پرابلم کیا ہے اور پھر از دس دا کنٹری آئی وانٹ ٹو سیو جس میں ریو ہی نہیں ہو رہی.
भाई जान लोग अब इसकी वजह से ना निकल गए हैं, नंबर एक चीज पहली बात। अच्छा दूसरा ये कि अभी वो जिस तरह हुआ है ना कि गिरफ्तारियां चल रही हैं, वो एक फैज साहब भी पकड़े गए हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, वो रिटायर्ड ISI चीफ रह चुके हैं, 7-3 और साथ 3 आर्मी। और हैं। अच्छा फिर वो उस हुआ ये कि पहले जब रऊफ हसन साहब को उठाया तो अब वो उनकी कॉन्वर्सेशंस और उनके स्क्रीनशॉट्स आने शुरू हो गए हैं कि वो जी बाहर फलाने बंदे से राब्ते में थे, मतलब जो जी आर्टिकल छाप रहे थे, गोरे ने आर्टिकल छापा, वो पता नहीं उसका टेक्स्ट रऊफ साहब ने दिया था, इस किस्म की चीज़ें। अच्छा मतलब बात फिर वही है कि ये आप किस तरह कितने लोग होंगे इस तरह के, 5 10 20 100 200 2000, ठीक है। बाकी जो लोग हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं उनका तो कभी किसी गोरे से कोई बातचीत नहीं ना हुई, उनको तो बस जितना को पता है वो उतना पेली जा रही है। लेकिन बुनियादी मसला ये है, हुकूमत के खिलाफ बोलना मसला नहीं है, मसला ये है कि अब हुकूमती नैरेटिव जो भी होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा अनटिल और अनलेस हुकूमत एक चीज कर सके, और वो है कि लोगों को ये एहसास दिला सके कि भाई बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। और वो कैसे होगा? वो इंटरनेट बंद करने से नहीं होगा, वो इंटरनेट चालू करने से होगा, वो इंटरनेट तेज करने से। लोग कहें कि यार इतना तो मजा आ रहा है तो बस ठीक है फिर। सर देखिए, सर मज़ा भी सब्जेक्टिव है। देखिए लोग जब हमारा शो देखते हैं उनको लगता है कि हम मज़े की ये बात कर रहे हैं, पार्टी हम कहते हैं, लोग समझते हैं कि यार शराबें चल रही हैं, रेवें हो रही हैं, भजियाँ हैं, ये वो। हमारा बिल्कुल ही मतलब नहीं है। ये तो हम जो एक स्टीरियोटिपिकल मज़े का जो डेफिनेशन है वो ये दुनिया से बना दिया गया है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, ये हम यूज़ कर रहे हैं एक एनालॉजी, इसके अंदर से आप अपना मज़ा खुद ले सकते हैं। बस सर किसी के लिए ये ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होगी कि जी मैंने घर में बैठा हूँ फैमिली समेत, मैंने टैंक जो अपना फुल कराया मुनासिब पैसों में, ट्रैफिक बेहतरीन है, रोड नेटवर्क अच्छा है, बत्तियां चल रही हैं, और हम पहुंचे हैं चिपोटले, या हम पहुंचे हैं वेंडीज़, या हम इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज जो हैं, जो रेस्टोरेंट चेन्स हैं, यहाँ तो है ही दो ना आप सर, KFC और मैकडोनल्ड है ना, बाकी तो बंद हो गए तकरीबन सारे, जो छोटे मोटे चल रहे हैं वो चलते रहे। बट उनका ये है कि यार वो अमेरिका से मेरा जो कज़न वहाँ रहता है ना इतने सालों से, वो मुझे तस्वीरें भेज रहा होता है कि मतलब चकी चीज़ गए थे हम, तो मैंने भी बच्चों को लेके जाना है, तो वो इधर ही है साथ DHA रायाज के अंदर, फेजर जो भी सर कहते फेयरवेज में। तो ये किसी का ये मज़ा है, किसी का वो रेव वाला मज़ा होएगा, किसी का शायद ये भी मज़ा हो कि जी जब मैं रात को सारे दिन करने के बाद मैं बैठा हूँ घर में, बच्चे सो गए हैं, तो मैंने सिर्फ एक बटन दबाना है और मुझे ठक करके नेटफ्लिक्स मिला है, मुझे HBO मैक्स भी मिल रहा है, सब मुझे चीज़ें मिल रही हैं, ये उसका मज़ा है। सर मज़ा बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन आप अगर उन सारे मज़ों से एक रोड निकालें ना तो वो रोड मिल जाती है एंड में जाके, और वो यही है कि आपने माशरे को अब खोलना है ना कि बंद करना है। इंटरनेशनल बंदा सर फाइबर की बात कर लें, अपवर्क भी काफ़ी चलता है यहाँ पे, तो उन सारों को सर वो क्या देखते होंगे जब उन्होंने आपको आउट ऑफ ऑफिस कर दिया, तो ये तो एक वेबसाइट है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको बहैसियत एक मुल्क आउट ऑफ ऑफिस कर देगी ना, तो फिर आपको समझ आएगी यार शिट यार ये गलत हो गया हमसे। तो आज मेरे ख्याल में अकल के नाखून अगर ले लें तो ये शायद चीज़ें ना करनी पड़े। और वैसे भी सर देयर इज नो टाइमलाइन, किसी को कब नहीं पता है कब ठीक होगा। लेकिन ये भी मैं सिर्फ बताता चलूँ कि लोग कौन से बाज आ रहे हैं, VPN पे VPN धड़ाधड़ लोड हो रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, जिसको समझ आ गई VPN पे सब पार्टी चल रही है वो VPN पे कर रहे हैं। हाँ PTA ये भी कहती है हम VPN बंद करेंगे, चलो वो भी कर लो फिर तुसी। जब वो बंद करेंगे सर रास्ते नहीं अब रुकते। सर मैं अभी 4 तस्वीरें अपनी कज़न की लाइक की हैं इंस्टाग्राम पे, वो चाइना में है, हाँ वहाँ नहीं रुकते, इनसे कैसे रुकने हैं? सर रुकने की बात भी नहीं है सर। दूसरा आप देखें कि अगर VPN भी बंद कर दिए और सब कुछ बंद कर दिए, एक तरीका है सर बाय द वे, अगर तो घूमती को बंदा, आपको पता है हम सोचे, मैं ये मशवरा नहीं दे रहा, बड़ा एक्सट्रीम मशवरा है सर, लेकिन इनके इनके तमाम मसलों का एक हल है और बहुत आसान है सर। आप आज छापा मारें हॉल रोड, हफीज सेंटर और दीगर जो मोबाइल काम करने वाले हैं उनकी दुकानें बंद कर दें। फिर आप एक पुलिस फोर्स बनाएं, मोबाइल पुलिस, वो वाली नहीं, मोबाइल फ़ोन पुलिस, कि भाई दिखाएं अपना मोबाइल फ़ोन, ये अब से हुकूमत का है, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी डिवाइस, कोई लैपटॉप शैपटॉप वो भी सानू दे दियो, और सबको बंद कर दें। और सर फिर वेब ब्राउज़र गूगल बंद करें, फिर पूरा काम करें ना, ताकि फिर मज़ा भी तो है ना सर, ये भी तो मज़ा है ना सर, कि बंदिश के अंदर भी सर वो नीम बंदिश आदि, सर पूरा नॉर्थ कोरिया वाला करें ना, किमी बन जाए फिर। मतलब आप कह रहे हैं ना ढोला होसी ना रोला होसी। सर की मसला की है सर, उसके अलावा तो हमें पता नहीं हो सकता ना, जिस बंदे के पास ये है और मतलब आधा भी ज़हन लगा हुआ है उसको, वो कहाँ अपना निकाल लेगा। देखिए बुनियादी बात एक और है, वो ये है कि ये जो बार बार कहते हैं, मुझे तो इसकी भी समझ नहीं आती, कोई टेक्निकल आदमी है तो प्लीज़ समझाए कि ये जो बार बार कहते हैं कि जी हम VPN बंद कर देंगे, आप अपना VPN रजिस्टर करवा लें। अच्छा देखें, एक तो ये कि
بات یہ نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ تو صرف جو ہے وہ کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, وہ تو کوئی زیادہ ووکل ہوتے ہی نہیں ٹویٹر پیسے یوزرز ہوتے ہیں. پیسے یوزرز ہوتے ہیں, تو ان کو تو کیا مسئلہ ہونا ہے. میں تو ایک اور آگے بڑھ کے بات کروں, بات یہ ہے کہ آپ اور میں ہو گئے, ہمارا تو ٹویٹر یا فیس بک پہ کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم تو جو صحیح غلط کرتے ہیں اپنی تھوبڑے کے ساتھ تصویر کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اونرشپ لیتے ہیں. ہاں, تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں رجسٹر کرانے میں, ٹھیک ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وی پی این کی رجسٹریشن ہوتی کیا ہے, مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں ہے. آپ ان کو جا کے کہو گے کہ میں یہ والا وی پی این یوز کرتا ہوں, اس وی پی این کا سیریل نمبر یہ ہے, تو وہ کیا رجسٹر ہو جائے گا؟ نہیں سر, یہ آپ کا پہلے موبائل لے کے اس کے اندر ایک کچھ کہانی ڈالیں گے, پوری کہانی ڈالیں. سر دیکھیں سر, یہ بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. رجسٹر, لفظ رجسٹر جو ہے نا, اس سے بڑا تو میرے خیال میں جوک نہیں ہے ہمارے ملک میں. ایسے بندہ گڈی نہیں رجسٹر کراتا سر. سر یہاں پہ گاڑی لیتے ساتھ بندہ رجسٹر نہیں کراتا کہ میں فائل ٹو فائل بھیج دوں گا. یہاں پہ بندہ گھر کا الاٹمنٹ لیٹر نہیں لیتا کہ یار میں بھیج دوں گا. یہ وی پی این, یہ قوم ہے, یہ لوگ ہیں کوئی سر, یہ رجسٹر کرنے کے سر چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں اس معاشرے میں, جب آپ کو پتا ہو کہ یار ان کے پاس میں رجسٹر کر رہا ہوں, یہ میرے تحفظ کے لیے کر رہا ہے اگلا. یہاں تو سر آپ سر مجھے خود بتائیں, اگر تو اب آپ کا بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے, مطلب اس کا جا کے آپ نے جب تک میرے خیال میں پلان نہیں کر لیا ہوتا نا کہ یار اب ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں, جب وہ 3 سال کا ہے, آپ اس کا پاسپورٹ نہیں بنواتے. پھر کیا ضرورت ہے, بیٹھا رہے آرام سے. یہ بے فارم شے فارم والی بھی ساری جو چیز ہے نا, جو اتنی کمپلیکس بنائی ہوئی, ایک دن کسی پہ بات کریں, آپ گزریں, ابھی بہت مشکل ایک چیز ہے, میں بھی گزر چکا ہوں اس چیز سے. اس کو تو ایزی نہیں کر رہے سر وہ. میں نے نہیں کروایا. سر آپ نے ہار مان لی. سر ٹھیک ہے, بائی دی وے میرے جو بھائی ہیں, ان کا جب بیٹا ہوا دوسرا, تو انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 6-8 مہینوں سے کیا ضرورت ہے, جب تک وہ نا دنیا کا ایک انسان ہے اور پاکستانی نہیں بنا تو کی طرح چھیتی ہے کرن دی, آرام سے کر لو. لیکن سر پھر مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, مطلب آپ یو سی نہیں جائیں گے تو بے فارم نہیں بنے گا, بے فارم نہیں بنے گا تو پاسپورٹ نہیں بنے گا, پاسپورٹ نہیں بنے گا تو ٹریول نہیں کر سکتے. سر بڑے رولے ہیں. سر میں نے تو خیر جان کے کیا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو گھر میں برین ویو آئے کہ ہم نے باہر جا کے سیر کر لی ہے, تو کوئی اس کا تو وہی نہیں ہے سر, اس سے خرچے نہیں ہو سکتے. سر یہ بہت اچھے سے بڑا پلان ہے, یہ بڑا سر, یہ ایک پلان نہیں, یہ بڑا پلان ہے. آپ آگے جا رہے ہیں تو سر بہرحال یہ تو چلے رہی آئی ٹی کی چیزیں, اس میں کوئی ایسا خبر سے بھی انہوں نے تسلیم کر لی. سر مجھے آپ ایک اور چیز بتائیں, وہ یہ ہے کہ میں نا رجسٹر کروانے کو تیار ہوں اپنا وی پی این, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے وی پی این لینا تھا, انسٹال کرنا تھا, تو میں پہلے ڈینمارک گیا تھا لینے کے لیے, نہیں نا, مطلب میں نے یہیں پہ پلے اسٹور پہ جا کے انسٹال کر لیا تھا. تو اب اگر میں نے یہ رجسٹر کرنا ہے تو پی ٹی اے اپنی ویب سائٹ بتا دینا, میں پی ٹی اے کے دفتر کیوں جا رہا ہوں اس کو رجسٹر کروانے, میں پاگل ہوں. سر اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ سر وہ ویب سائٹ پہ کرنا چاہ رہے تھے, مسئلہ یہ ملک میں انٹرنیٹ سلو ہو گیا تو کر نہیں سکتے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, اس کو نا یہ ایک گول دائرہ ہے جس کے اندر تمام چیزیں ہیں, لیکن یہ ایسا گول دائرہ ہے جس کو آپ جہاں سے بھی پکڑیں گے نا تو آپ کو مزہ ملے گا, آپ کو جوکس ملیں گے. تو یہ بھی سر لطیفہ ہی ہے, اور کیا ہے. بالکل. دوسرے جو آپ نے بات کی تھی نا, میں 1 کروڑ گنا آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر ایک کا مزہ اپنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب یہاں پہ یہ نہیں آج تک فیصلہ ہو سکا کہ فیکے کی لسی اوپر ہے یا جیدے کی لسی اوپر ہے. ٹھیک ہے, مزہ اپنا اپنا ہے. اس پہ سر بھی آپ کو بڑی گالیاں آنے والی ہیں. فیکے نہیں سر, سر وہ لوگ بڑے جذباتی ہیں جیدے کو لے کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ صبح 6 بجے لائن میں لگ کے پرچی لے لیتے ہیں. سر اس کا تو مزہ ہی ہے سر, وہ تو ایکسپیرینس از دی کی. مطلب شاید لسی بہتر اس کی, لیکن وہ ایکسپیرینس. سو مزے سب کے اپنے اپنے ہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انفراسٹرکچر اچھا ہو جائے, لوگ فیول اکنامیکل ہو جائے, یہ ہو جائے, بڑے مشکل کام ہے, بڑے ٹائم ٹیکنگ کام ہے. سب سے آسان لوئسٹ ہینگنگ فروٹ پارٹی, ینگ بچوں کو کہو کہ ایسے ناچو جاؤ. ہاں سر دیکھیں سر, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سر وہ ہو نہیں سکتا نا. سر آپ نے اگر پارٹی دینی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے جو کیا کہنا چاہیے آکسیلری بینیفٹس ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے. مثلا پارٹی کے 2-3 اصول ہیں کہ یار ایک تو لیگل ہو کہ میں پارٹی کر سکتا ہوں, یہ تو چلے ہم نے اسٹیبلش کر لیا. وہاں پہ جس نے دارو شروع پینی ہے وہ دارو بھی پی سکے, وہاں پہ اور کام شام ہے ویسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو, لیکن چلیں وہ خفیہ ہر جگہ وہ خفیہ کر لیں. سر اس سب پارٹی کرنے کے بعد جب آپ کو لگی ہے بھوک تو ریسٹورینٹس اوپن ہو, کیونکہ بجلی سستی ہوگی تو ریسٹورینٹ لیٹ تک کھلے ہوں گے جیسے باہر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ جا کے کچھ کھا پی لیں. اس کے بعد جب انہوں نے گھر جانا ہے تو راستے میں نہ کھانا روکے ان کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, پارٹی تو الاؤڈ نہیں ہے.
اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ ناکے ہو ہی نہ, اور دوسرا خدا نہ خواستہ کو مسئلہ ہو جائے سڑک پہ تو پولیس موقع پہ پہنچے ہیلپ کرنے کے لیے. سر یہ سارا کچھ بنائیں گے نا تو پھر سر لوگ پارٹی کرنے جائیں گے, یا تو ڈرتے ہیں لوگ سر یہ سارا کچھ بنانا پڑے گا, کیونکہ پھر جب آپ یہ بنائیں گے نا تو آپ کی پیرلل ساری اور انڈسٹریز کھڑی ہو جائیں گی. دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ کوک اسٹوڈیو آتا ہے نا, تو کوک اسٹوڈیو بڑا ہٹ ہوتا ہے, ریونیو بھی کماتا ہے, اور اس کے علاوہ مطلب ظاہر ہے وہ ایک کوک اسٹوڈیو کا ایک پورا سیٹ اپ ہے نا, ایک گیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیسے ہمارا ایک گانا جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے. وہ اس طرح سے پہنچتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مارکیٹنگ بجٹ ہوتا ہے, اس کو لوگوں کی ٹائم لائنز تک پہنچایا جاتا ہے. پھر ظاہر ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے تو لوگ چک لیتے ہیں. اچھا پرابلم یہ ہے کہ اور اسی طرح بڑا پریشر ہوتا ہوگا کوک اسٹوڈیو کے جو گانے بناتے ہیں ان لوگوں پہ, کہ جب بھی وہ ٹائم قریب آتا ہوگا وہ کہتے ہوں گے کہ یار اب 15 ہٹ گانے دینے ہیں یا 20 ہٹ گانے دینے ہیں, لیکن باقی پورا سال ڈیڈ رہتا ہے. دیکھیں یہاں پہ کلب شلبز ہو نا, تو میوزیشنز پہ پورا سال پریشر رہے گا کہ بھائی جان ہٹ گانا دینا ہے, نہیں تو اس فرائیڈے نائٹ کوئی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اچھا وہ ہٹ گانا آئے گا, فرائیڈے نائٹ کو وہاں پہ رش لگے گا, وہاں سے نکلیں گے تو خود ڈرائیو نہیں کر سکے تو ٹیکسی ہوگی, اس کے ساتھ پہ پورا ایک کھانے کا ایک انتظام ہوگا, اور پھر یہاں سے 24 کروڑ سے ایک چیز جب ہٹ ہو جائے گی تو وہ آرگینکلی سب کی اگر ٹائم لائن پہ ہوگی تو وہ بغیر بجٹ کے بغیر مارکیٹنگ کے انٹرنیشنلی پک ہونا شروع ہو جائے گی. وہ گانے سے شروع ہوگا, وہ اس کے بعد فلم تک جائے گا. یہ آپ سے یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے سر, پورا ایکو سسٹم بن سکتا ہے تیار سے. دوسرا ایک چیز بھول گیا آپ اس کے اندر کہ سر جب یہ گانے مشہور ہونا شروع ہو جائیں گے, پرٹیکولر جانرا کے گانے مشہور ہوں گے, ٹیکنو جو بھی کہتے ہیں, رات جو بھی کلبوں میں ہم بجتا تو ہے, ہم سنتے نہیں ہیں, تو باہر سے دنیا آئے گی سننے کے لیے یہاں پہ کہ یار اس وقت ٹاپ ڈی جے دنیا کا کہاں بیٹھا ہے, وہ جی بیٹھا ہے لاہور اچھلے میں, اور وہ وہاں سے نکلتا ہے اور کلب والوں اس کو ٹیکسی بھیجتے ہیں اور وہ پہنچتا ہے وہاں پہ اور بجاتا ہے اور ہم سننے جا رہے ہیں. جرمنی سے آ رہے ہیں لوگ, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, وہ کیا لے کر آ رہے ہیں اپنی جیب میں سر, ڈالرز. تو یہ سر سوچنے والی چیزیں سر, دیکھیں ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں سر, کرنا کسی نے نہیں ہے. ہمیں رکھنا پڑے گا ان کو پے رول پہ, اور ہمیں دینا پڑے گا بڑی حد تک فری ہینڈ. اور اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کر لیں پیپل ول نیور لائک اس, سو اب ہم بس ہیوی ہینڈیڈنیس دکھائیں گے. یار آپ ہم دونوں کو موقع دیں, 2 سال کے اندر عوام کو آپ سے محبت نہ ہو گئی نا سر 60% سے اوپر آبادی ہے ہماری جو 30 سال کی عمر سے کم ہے. سر آپ یہ دیکھیں کہ محبت کا ایک اصول ہے کہ ایک دفعہ ہو گئی ہے نا, اس کے بعد ختم ہونی ہے آپ کی, لیکن وہ پچھلی والی وہاں پڑی ہے, وہ انتظار کر رہی ہے آپ کا. ہم نے صرف پوائنٹ کرنا ہے کہ یار محبت آپ نے کی تھی نا پہلے, کچھ ہوا بیچ میں, اس کو رہنے دیں, واپس بھی کر سکتے ہیں آپ. سر وہ راستہ پیو کرنا ہے صرف ہم نے. سر جس طرح سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ کہتے تھے کہ جی ملک خطرے میں ہے, ملک بچانا ہے, 70 سال سے لوگ تیار ہو جاتے تھے ملک بچانے کے لیے. سر اب نہ ہو کیا گیا ہے کہ بیکاز آف اگین دس, اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک بہت ہی نارمل آدمی جو ہے, مطلب بائی نارمل آئی مین کہ وہ انفلوئنسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے بھی سر کزنز اور فرینڈز اینڈ فرینڈز اور فرینڈز ملا کے فیس بک وغیرہ پہ کچھ 400 کانٹیکٹ تو ہوتا ہے اس کا. سر جو بندہ 400 لوگوں کو جانتا ہے نا, وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو کچھ 6 لوگوں کی خبر ہوتی ہے کہ کسی کا خالو فوت ہو گیا, کسی کی امی فوت ہو گئی, کسی کا ماموں فوت ہو گیا, فیس بک پہ آئی ہوتی ہے. پرانے دور میں کیا ہوتا تھا کہ آپ 25 کلومیٹر کی ریڈیس سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے, کوئی فوت ہو گیا اس سے دور تو آپ تک خبر آتے آتے 6 مہینے لگ جاتے تھے. ابھی جب ایک بندہ اٹھتا ہے بندہ بندی اور وہ 6 جگہ پہ لکھتا ہے ان اللہ واجون فلانا ڈمکانا کمزریشنز یہ وہ, ایک اتنا زیادہ احساس اندر آتا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ میرا ایک ہی چانس ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں فیل کراؤ کہ ہم جیے تھے, ہمیں مزہ آیا تھا, مطلب, اور وہ زیادہ تر لوگ بہت پروپوننٹس ہیں کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ, اور ہمارا اپنا بھی سارا خیال ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, لیکن اس گولے پہ یہ آخری ہے. تو ادھر لوگ جو ہے نا دے وانٹ ٹو ہیو اے گڈ ٹائم. گڈ ٹائم ہے سر, وہ محنت کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں کچھ کمانا چاہتے ہیں, نام کما لیے, کچھ اور کر لیے. دیکھیں دیکھتے بھی ہیں نا
کہ جی چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ کچھ کر کے کو حق تھو کر کے زندگی جو ہے اس میں مشہور ہو گئی ہے, کچھ یہاں پہ کچھ اور کر کے مشہور ہو گیا ہے, ایکٹریسز نکل رہے ہیں, ایکٹرز نکل رہے ہیں, انفلوئنسرز نکل رہے ہیں, کسی نے کافی شاپ کھول لی ہے, کسی نے گرین بینز ٹائپ چیز بنا دی ہے, مطلب سر وہ سب کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ ماحول بنائیں گے تو وہ کرنا چاہیں گے سر. باقی سر یہ تو چلیں سر آئی ٹی والی ہماری ساری خبریں, ایک اور خبر سر کر لیتے ہیں, کچھ زیادہ وقت نہیں لگنا سر اس میں, بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا, بلکہ انفیکٹ میں بولوں گا تو وہ ختم ہو جائے گی خبر کہ میاں شہباز شریف صاحب نے سر ایک آدھے دن پہلے اناؤنس کیا کہ وہ انرجی کے اوپر لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, بس اس پہ کو بات ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. ویری گڈ, جب دے دیں گے تب بات کر لیں گے. صرف اس پہ میرا ایک جملہ ہے, وہ یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ کیونکہ موسم اچھا ہو چکا ہے اور ابھی آگے مزید بہتری ہونا ہے, تو آپ کے بجلی کے بل ویسے ہی کم ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کی کنزمپشن کم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کا ریٹ گرا ہے, تو آپ پہ شاید جو فیول ایڈجسٹمنٹ 3-4-7 روپے ہر مہینے لگتی ہے وہ بھی اگلے 2-3 مہینے میں لگنی بند ہو جائے گی. سو اس کا کریڈٹ لے گی حکومت کہ دیکھا بل کم ہو گئے نا. بات یہ ہے کہ بجلی کا ٹیرف تو وہیں کا وہیں رہے گا, بڑھ جائے یا شاید بڑھ جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ریلیف دے دیا, آن ٹاپ آف اٹ ریلیف, ٹھیک ہے, تو ویسے تو یہ دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اگر دے دیا تو سر اس عوام کی مطلب جس میں ہم شامل ہیں جو ہے نا ذہانت پہ بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں پہ ہیں نا, ہم ڈیزرو کرتے تھے یہاں ہونا. اس کی وجہ یہ کہ اور جی مشرف نے نا $60 تو تھلے نہیں جان دیتا, اتنے نہیں جان دیتا. کیسے کسی نے نہیں پوچھا جی. میاں صاحب دے ہوندے $100 تو اتنے کدی نہیں سی گیا. کیسے عمران خان دیکھا سی پھر کر گیا سی نا پیٹرول سستا. کیسے یہ کیسے جب تک آپ نہیں پوچھیں گے نا تو یہ 2 مہینے کا ریلیف لے لیں گے, اس کے بعد جو ہونی ہے ہاتھ لگا کے چیک کریں گے سر, ہاتھ لگا کے چیک کریں گے سر. کل وہی دوسرے شو پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آئی پی پیز بند ہو رہے ہیں سر, لوگ پاگل ہو رہے ہیں سر, لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آئی پی پیز بند ہو رہے ہیں. ٹھیک, آئی پی پیز بند ہو رہے ہیں, آئی پی پیز بند ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, ری نیگوشیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. اوکے, آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ اس سے آپ کو ریلیف ملنے لگا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آئی پی پیز بند ہونے سے آپ کو ایک ذاتی طور پہ ایک کنزیومر کو بہت فائدہ محسوس ہو؟ یہ تو کسی نے وعدہ نہیں کیا نا سر. اور کیونکہ تمام آئی پی پیز بند بھی نہیں ہو رہے, جو حکومتی ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں بند ہو رہے, بلکہ یہ تو اور لگانے کی شاید موڈ میں ہے. تو یہ سارا سر جو ہے نا کہ وہی آپ کی والی بات کہ پوچھو تو صحیح کیوں بھائی کیسے بند کر رہے ہیں, سوورن گارنٹی والی ایک چیز ہے اس کو آپ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں. اوکے ڈن, سو ان کی تو ویسے ہی آپ پہ کچھ کانٹریکٹس ان جن کو وہ بند کرنے لگے ہیں. تو سر یہ سارا سر ویسے ہی نا فتوخاتہ چل رہا ہے. بجلی ہے سب سے بڑا مسئلہ, یہ ہم کہتے ہیں اس کو آپ کو کنزیومر کو ریلیف دیں گے, اس کا سینٹیمنٹ پازیٹیو میں تبدیل ہو جائے گا آپ کے ٹورڈز, ہمارے ٹورڈز یا آپ کے ٹورڈز, آپ کریں گے ہوگا. لیکن جب آپ کو دے دیا نا, آپ نے ایک دفعہ پہ چکھا دیا کہ دیکھو جی بجلی کم ہوگی, اور پھر ایک دم سے جب گرمیاں نے ہٹ ہونا ہے اور پھر سب کچھ اوپر جانا ہے, تو پھر آپ کا نا اس کا سنو بال افیکٹ ہوگا, یہ آپ کو ڈبل گالی پڑے گی پھر. تو آج بیٹھیں, کنسسٹنسی آف پالیسی سر, اور کچھ نہیں ہے زیادہ سر. لوگ کیسے کچھ پوچھنا خود ہی شروع کر دیں گے اگر ایک ہی پالیسی ہوگی. سر ایک بندہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس چیز کے اوپر سوال اٹھانا ہے, کیونکہ وہ روز چینج ہو جاتی ہے. 50 بلین آ رہا ہے 86% کنزیومر کے لیے, اب کو آئی پی پیز کا ریلیف آ رہا ہے, تو آئل کم ہو گیا تو ریلیف آ رہا ہے, اب بجلی کا. دیر از نو کنسسٹنسی آف پالیسی تھرو آؤٹ. جب وہ بن جائے گی کنسسٹنسی, پھر آپ کو پتہ ہے اس پالیسی کی میں تنقید کر سکتا ہوں کیونکہ یہ وہ 30 سال پہلے بنا کے گیا تھا اور یہ ابھی تک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیوں کچھ نہیں ہوا. دیٹ کین ہیپن, باقی اور کچھ نہیں ہوگا سر. خبر تھی ہی نہیں, آپ نے سر سم اپ کر دیا, خبر تھی ہی نہیں. یہ تو ایک پاسنگ ریمارک تھا کہ ہم ٹھیک کر دیں گے سب کچھ جو سب دیتے رہتے. بس سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.